الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان مومنوں سے مخاطب ہو کر دو باتوں کا حکم دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، یعنی تم میرا ذکر کرو، میری بڑائی کا ذکر کرو، میری رحمت کا تم ذکر کرو اور میری بلند شان کی ذکر کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ تو محترم حضرات، آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہی آج میرے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچنا چاہیے۔ یہی آج میرے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے۔ شکر بہت ہی ایک عظیم صفت ہے، شکر بہت ہی ایک عظیم صفت ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، ایک مومن کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی کئی صفات بیان کرتا ہے۔ مومن کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، مومن کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے، مومن اس کے اخلاق، عادات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو انہی صفات قرآن مجید میں ایسے بہت ساری صفات اللہ بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور بیکار اور لغو باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ یہ سب مومنوں کی صفات ہیں۔ انہی صفات میں سے ایک اہم صفت جو مومن کی پہچان اور مومن کی علامت ہے، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ مومن مرد اور مومن عورت کی پہچان ہے۔
تو شکر بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں شکر کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر بہت باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا رب نے اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور، یعنی عربی پڑھنے والے جانتے ہیں یہاں تاکید کے لیے، معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے لام کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اور نون توکید کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہارے نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شکر ادا کرنے سے اللہ ہمیں جو نعمت عطا کیا ہے وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے اور اس نعمت میں اللہ اضافہ بھی کرتا ہے۔ شکر کے دونوں فائدے ہیں۔ وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمْ، کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری نعمت باقی رہتی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمت باقی بھی رہتی ہے اور نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جب تک ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب بھی نہیں آئے گا، اللہ کا عذاب بھی نہیں آئے گا۔ ہم کبھی بھی بے خوف ہو کر زندگی نہیں بسر کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں بھی مبتلا نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ کا عذاب بھی نہیں آئے گا، اللہ ہمیں کسی عذاب میں دوچار بھی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، شکر ایک ایسی صفت ہے جو سارے پیغمبروں کی ایک صفت ہے۔ سارے پیغمبر وہ شکر گزار بندے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بعض انبیاء اور ان کی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک نبی ہیں نوح علیہ السلام، بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے تعلق سے ایک سورت بھی نازل کی گئی ہے اور اس سورت میں پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کیسے کیسے لوگوں کو وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی تھے نوح علیہ السلام۔ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہو کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، دکھ ہو کہ غم، رنج ہو کہ غم یا خوشی، کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، قربانی، حج، یہ ساری عبادتیں انہی سے شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ایک فرد واحد نہیں تھے، وہ ایک قوم تھے وہ اور وہ اللہ کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت، مال کی نعمت، علم کی نعمت، ہر ایک نعمت کا وہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور یہی نہیں، خود ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شکر گزار بندے تھے، نبی بھی تھے اور شکر گزار بندے بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، طویل نماز، بہت ہی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی کیوں لمبی نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی نہ گزاروں؟ تو دیکھیے شکر کا کیسے شکر گزار بندے تھے۔ تو اسی طرح مومن کی بھی یہی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کے سارے معاملات یہ تعجب کے قابل ہیں۔
مومن کا جو بھی معاملہ ہے، مومن کی جو بھی عادت ہے، وہ سب کے سب تعجب کے قابل ہے۔ کیسے؟ ان اصابتہ السراء شکرا، جب مومن کو کوئی خوشی یا کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اور یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے، علم سے اللہ نوازتا ہے، یا تجارت میں منافع عطا کرتا ہے، یا کوئی نوکری عطا کرتا ہے، یا زندگی میں کوئی ترقی ملتی ہے، شکرا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَا، اور مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ واویلا نہیں مچاتا ہے، وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبر کرتا ہے، صبرا فکان خیر لہ۔ تو یہ ایک مومن مرد اور مومن عورت کے لیے چاہیے کہ صبر اور شکر، یہ دونوں صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، یہ دونوں صفت ہونی چاہیے۔ یہ دونوں صفت اگر ہو تو ہی ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو صبر اور شکر یہ بہت ہی اہم چیز ہے، خصوصاً جیسا کہ آج میرے جمعہ کا موضوع ہے شکر۔ شکر کا دامن، یعنی شکر زندگی میں ہمیشہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرتا ہے، فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجارت میں نفع عطا کیا، فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح علم کا میدان ہے، امتحان لکھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، کوئی امتحان ہوا، اللہ نے آپ کو اچھے نمبرات سے کامیاب کیا، فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ شکر کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے تھے کہ کروڑ روپے کا منافع ہو، اگر لاکھ روپے کا بھی منافع ہوتا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے تھے کہ لڑکی پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو گیا، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم چاہتے تھے کہ اتنی ترقی ہو، لیکن اتنی ترقی نہیں ہوئی بلکہ کچھ کم ترقی ہوئی، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں، ہمارے اندر یہ شکر کی صفات بہت ہی کم پائی جا رہی ہے۔ یہ شکر بہت ہی اہم چیز ہے، اگر یہ صفت نہ ہو تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب نعمت بڑی ہو، ایسی نہیں ہے، جو بھی نعمت ہو، جو بھی نعمت ہمیں ملے اللہ کا ہم اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم چھوٹی نعمت پر اب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی نعمت بھی ادا کرے گا۔ تو شکر کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم پورا کرنا چاہیے۔ یہ ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کیسے ہم شکر گزار بندے بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، نعمت کا احساس ہونا چاہیے، نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں تب بھی ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ ہماری ہمارے عدد گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، محروم کہتا ہے، ایسا آدمی بھی اپنی غربت اور محرومی کے باوجود اگر وہ اپنے آپ پر غور کریں تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں اس کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ قوت بصارت، دیکھنے کی قوت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس آدمی کو قوت بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت سے جو آدمی محروم ہو چکا ہے، اس کو دیکھ کر ہم اس کی نعمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ قوت سماعت، سننے کی طاقت کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی، اگر ہم دیکھتے ہیں بہرے آدمی کو جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا ہے، کتنی وہ پریشانی میں ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت، چلنے پھرنے کی طاقت، یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر خود بہت ساری نعمتیں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے ہمارے دلوں میں نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ گھر، یہ ٹہلنے کے لیے آرام، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اس احساس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں تو یقیناً ہمارے اندر شکر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ دیکھیے، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے تاریخ میں جس کا نام ہے ہارون رشید۔ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے پانی پینے کے لیے پانی طلب کیا، ایک گلاس پانی طلب کیا، تو ان کے دربار میں ایک واعظ، ایک مولانا بھی تھے، ایک عالم بھی تھے۔
انہوں نے کہا اے بادشاہ وقت، اگر تمہیں یہ پانی نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہارون رشید نے کہا، میں اپنی آدھی سلطنت اس ایک گلاس پانی کے لیے خرچ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ پانی پی لیجئے۔ اب غور کیجئے، آپ نے جو پانی پیا ہے اگر یہ پانی نہ نکلے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، اپنی باقی آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا۔ دیکھیے، ایک گلاس پانی، اس کی نعمت کا کوئی احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو ہارون رشید کہتے ہیں کہ صرف ایک گلاس پانی طلب کرنے کے لیے میں اپنی ساری بادشاہت ختم کر دوں گا، خرچ کر دوں گا اس کے لیے۔ تو ایسے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، خوشی کے وقت میں بھی اور غم کے وقت بھی، دکھ ہو، رنج ہو، غم ہو، خوشی ہو یا کوئی بھی موقع ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں، الحمد رأس الشکری، الحمدللہ کہنا یہ شکر کا سردار ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، غم کا موقع بھی ہو تب بھی ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ جب ایک گھونٹ پانی بھی پیے یا ایک لقمہ کھانا بھی کھائے تو وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے پانی عطا کیا، اللہ نے مجھے کھانا عطا کیا، اس پر وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہاں تک کہ غم کا موقع ہو، حادثہ بھی ہو گیا، اس وقت بھی اللہ کی تعریف بیان کرے کہ ممکن ہے کہ ہم اس کی حکمت نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، قبضتم ثمرۃ فؤادی، میرے فلاں بندے کے لختے جگر نور نظر کو آپ نے چھین لیا اس سے۔ اس بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، حمیدک واسترجع، سب سے پہلے اس نے تیری تعریف بیان کی، اس نے الحمدللہ کہا، حمیدک، اور پھر اس نے کہا انا للہ، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ سخت غم کا موقع ہے، جانتے ہیں کہ آدمی بڑی عمر میں انتقال ہو جائے تو بھی وہ غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، اور یہ بلوغت سے پہلے بچہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو والدین کے لیے صدمہ بہت سخت ہوتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا اور پھر انا للہ ہی پڑھا اس نے، تو اللہ کہتا ہے، خوش ہو کر کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو سبحان اللہ، تو کسی بھی حالت میں ہمیشہ الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح شکران نعمت، اللہ تعالیٰ کے شکر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے، تو اس کا احساس بھی ہونا چاہیے، مگر اگر آپ کو کسی حاسدین یا دشمنوں کے نظر بد کا اگر خوف ہے تو وہاں اظہار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان اللہ یحب، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے پر اس نعمت کے اثر کو دیکھنا چاہتا ہے، اس نعمت کے اثر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے ملنے آئے تو اللہ کے رسول نے ان سے نہیں ملا، تو صحابی پریشان ہوئے تو فوراً گھر گئے، کیونکہ آپ میلے کچیلے کپڑے میں تھے، فوراً گھر گئے اور دوسرا اچھا کپڑا، عمدہ لباس پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے، تو کہے گئے اسی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اس طرح اللہ آپ کو جب نعمت عطا کرتا ہے اس نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح شکر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اسی طرح لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں میں سے جو لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے کام آتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ خصوصاً اللہ کے بعد سب سے زیادہ شکر کے جو مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین سب سے زیادہ ہمارے شکر کے مستحق ہیں۔ اللہ کے بعد
اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ وہ راتوں میں جاگتے تھے ہم کو سلانے کے لیے، وہ خود بھوکے رہتے تھے ہم کو کھلانے کے لیے، وہ خود پریشان رہتے تھے ہم کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں، خصوصاً ماں جو 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچوں کے رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد جنم دیتی ہے، اور درد ذہ اور جنم دینے کی جو ڈیلیوری کی جو درد ہے وہ درد ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جو اسی درد میں وہ وفات بھی پا جاتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے شکر کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ 5 وقت نماز کے بعد، 5 وقت کے بعد ہم والدین کے لیے جب ہم دعا کریں تو یہ بھی ایک والدین کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم جب بھی ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے اپنے والدین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس طرح ہم دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح شکر کی ایک شکر کوئی بھی کریں، کوئی بھی احسان کریں تو اس کے احسان کو ہم نہیں بھولنا چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی تھا مطعم ابن عدی، وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، اللہ کے رسول کے انہوں نے مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ آنا چاہ رہے تھے تو لوگ پناہ نہیں دے رہے تھے، تو مطعم ابن عدی نے کہا کہ آپ میرے پناہ میں مکہ آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اس کے بعد جنگ بدر میں کچھ مشرکین قید ہوئے، 70 مشرکین قید ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان مطعم ابن عدی حیا، اگر مطعم ابن عدی اگر وہ باقاعدہ حیات ہوتے، زندہ ہوتے اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے ایک بات کہتے تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا۔ تو دیکھیے کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر، بس 2-3 بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ سجدہ شکر یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشخبری ملتی ہے تو فوراً سجدے میں گر جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں، اور اس کے لیے وضو ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ بھی سجدہ شکر کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا مسیلمہ، جھوٹا نبی تھا، نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں خبر پہنچی کہ وہ آدمی قتل کر دیا گیا یا مر گیا، تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خوشی پر انہوں نے سجدہ شکر کیا۔ تو اس طرح ہم سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے ناشکری بہت ہی بری صفت ہے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والی صفت ہے۔ ناشکری سے بچنا چاہیے، خصوصاً عورتوں میں یہ صفت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے اندر ناشکری ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ کس لیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعنت کے کلمات زیادہ کہتی ہیں اور اپنے شوہروں کے ناشکری کرتی ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں اس کی تفسیر کی، آپ نے کہا کہ شوہر عورت کے ساتھ زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی 1-2 بات غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً عورت کہتی ہے کہ میں نے زندگی بھر آپ کے اندر کوئی خیر ہی نہیں دیکھا ہے، تو پورے اس کے احسان کو بھلا دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بہت بڑی ناشکری ہے، یہی وہ صفت ہے جو عورت کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عورت، مردوں میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، اور اپنی بہت ساری قربانیاں دیتی ہے، بہت کچھ دے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مرد عورت کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی ہیں۔ تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم ناشکری سے بچنا چاہیے۔ ناشکری کریں گے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ اللہ کہتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیتا ہے اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا عذاب اس پر اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے
کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وعلى وعز وجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون.